وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سنن ابن ماجہ کتاب السنہ کے اندر، باب اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، یعنی یقیناً میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح روشن ہیں، میرے بعد جو بھی اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاکت میں جا پڑے گا۔ یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو کوئی بھی اپناتا ہے، چاہے وہ تصوف کے نام پر اپنائے، چاہے وہ تقلید کے نام پر الگ الگ 4 ڈیفرنٹ دروازے کھول دے۔ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، مناظر اسلام کہے جاتے ہیں، الیاس گھمن صاحب پاکستان کے ہیں، ان کی تقریر سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ ایک سٹی ہے، وہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک شہر ہے اور ایک شہر کے 4 دروازے ہیں، ایک شہر کے 4 دروازے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی آ رہا ہے داہنی طرف والے دروازے سے، ایک آ رہا ہے بائیں طرف والے دروازے سے، ایک آ رہا ہے آگے والے دروازے سے، ایک آ رہا ہے پیچھے والے دروازے سے، چاروں جب پہنچے گا تو کہاں پہنچے گا؟ اسی شہر میں پہنچے گا۔ لہذا سیم اسی طرح سے امام ابو حنیفہ یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یعنی یہ جو 4 جو مسلک ہے، چاروں مسلک جو ہے وہ راستہ دے رہا ہے مدینے کا ہی۔ چاروں مسلک میں سے کسی ایک مسلک کی آنکھ بند کر کے تقلید کر لی جائے تو وہ مدینہ ہی پہنچائے گا، یعنی رسول اللہ تک ہی پہنچائے گا، اس کی آخری منزل وہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ ارے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں 4 دروازے کھولنے والے؟ مدینہ شہر کا ایک ہی سینٹرل ڈور ہے، ایک ہی سینٹرل گیٹ ہے، ایک ہی سینٹرل مرکزی دروازہ ہے، قرآن مجید اور سنت رسول۔ مرکزی دروازے کو بند کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ مرکزی دروازے کو بند کر کے چھوٹی چھوٹی گلیاں آپ کھولنے والے ہوتے کون ہیں 4 صدی ہجری میں؟ اگر یہ دروازے ہیں، اگر آپ کی بات مان لی جائے تو یہ دروازے کھولے کس نے؟ قرآن مجید نے، رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے، کس نے کھولے یہ چھوٹے چھوٹے دروازے؟ دروازے موجود ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دروازے موجود نہیں ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں دروازے موجود نہیں ہیں، تابعین کے زمانے میں دروازے موجود نہیں ہیں، تبع تابعین کے زمانے میں دروازے موجود نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 3 صدی کے آخر میں 4 صدی کی ابتدا سے یہ جو ہے تقلید کا جمود شروع ہوا، تقلید پر لوگ جمنے لگے۔ پہلے تو ایک ہی دروازہ تھا، سینٹرل دروازہ تھا۔ امام ثوری سے مسئلہ پوچھو سینٹرل دروازہ ہی بتاتا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھ لو وہ سینٹرل دروازہ ہی بتاتا تھا، اور سارے اسی سینٹرل دروازے سے مدینہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی آپ 14 صدی میں جا کر سینٹرل دروازے کو بند کر دیا، کلوز کر دیا، اور کہا آپ نے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھائی آپ ہوتے کون ہیں اجتہاد کا دروازہ بند کرنے والے؟ یہی تو سینٹرل گیٹ ہے، سینٹرل دروازہ ہے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ اس منزل پر پہنچے، قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ لگائے اور وہاں جا کر جو ہے قرآن و سنت کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ قیامت تک کے لیے قرآن و سنت ہے۔ آپ نے 4 صدی کے بعد دروازہ یہ بند کر دیا اور 4 پر فل اسٹاپ لگا دیا، بولا آج سے مرکزی دروازہ ہو گیا بند، اور چھوٹی جو گلیاں ہیں اس کے ذریعے سے تم مدینہ پہنچو۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ گلی چینج کرنے والے اور دروازہ بدلنے والے۔ لہذا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا دروازہ کھولے گا وہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ روشن راستے پر میں نے تم کو چھوڑا ہے، اور جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح روشن ہیں، میرے بعد جو بھی اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاکت میں جا پڑے گا۔ روشن راستہ یہی ہے۔ اور دوسری حدیث جو موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں نے تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اپنے دانتوں سے پکڑے رہو گے، تب تک راہ راست پہ رہو گے۔ اس کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا انہی دونوں کو ہمیں پکڑنا ہے۔ یہ ہے دین اسلام۔